قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب روح سارے بدن سے کھینچ کر ہنسلی کی ہڈی میں آ کر اٹک جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دوا دارو کرنے والا، حالانکہ مرنے والا تو سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ روح نکلنے کی شدت کے باعث اس کی پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ رہی ہوتی ہے، یہی تو اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ جب روح نکل کر گلے تک پہنچ جاتی ہے اور تم مرنے والے کو اپنی آنکھوں سے مرتا دیکھ رہے ہوتے ہو، اس وقت ہم تم سے زیادہ اس کے نزدیک ہوتے ہیں، مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ تمہیں جزا و سزا کچھ نہیں ملنے والی، تو تم اس کی روح کو پلٹا کیوں نہیں دیتے؟ کاش تم دیکھ سکو کہ جب ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے عذاب کے لیے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جانیں۔ رحمت للعالمین نے موت کے اس انتہائی ہولناک مرحلے سے نپٹنے کا انتہائی نسخہ بیان فرمایا ہے۔ بے شک صدقہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور خیرات کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، اس سے پہلے کہ تم سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ اور جب موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ میرے دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس برے عذاب سے بچائے رکھے۔ دوستو، مرتے وقت جب انسان کی روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت میں آپس میں چپکے ہوئے رہ نہیں سکتے۔ روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان سانس ایک ہی طرف یعنی کہ باہر کی طرف چلنے لگتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس ان کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے، اور اگر انسان کافر ہو، بددین، مشرک یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے، اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جسم میں کوئی حرکت نہیں رہتی، اور آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں، یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس سمت کی طرف جاتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، جس میں روح تکلیفوں کے تہ خانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہیں۔ جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے، جو دنیا سے گیا واپس کبھی لوٹ نہیں سکتا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم بزرگ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے بھی زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی
آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو، مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ گناہ گار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔